لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین و سامعین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو، معاملات کو، خوابوں کو کمنٹس میں لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی بھی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سونا کیسا ہے؟ کوئی فجر کی نماز کے بعد سونا چاہے تو شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ کیا یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، یا کیا اس میں نحوست ہے، کیا اس میں محرومی ہے؟ شریعت اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے؟ انشاءاللہ وہ میں آپ کو واضح کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ پورا بیان سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ مستحب یہ ہے کہ صبح صادق یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کر سورج طلوع ہو کر اشراق کا وقت ہونے تک آدمی جاگتا رہے، یہ مستحب ہے۔ فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت ختم ہونے سے لے کر کے اور جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، پھر سورج طلوع ہو کر جب تک اشراق کا وقت نہ ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کے وقت تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر کے اشراق کے وقت ہونے تک، یہ جو وقت ہے مستحب ہے کہ اس وقت آدمی جاگتا رہے، اس وقت آدمی نہ سوئے، اور اس پورے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ صرف جاگنے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف بیدار رہے اور کوئی کام نہ کرے۔ بیدار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت، یہ جو وقت ہے فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر اشراق کے وقت تک، اس وقت میں مستحب یہ ہے کہ آدمی اپنے خدا کی طرف متوجہ رہے، اپنے رب کی طرف اپنا توجہ لگا کر کے رکھے، یہ مستحب ہے۔ فجر کی نماز کی ادائیگی کے ساتھ ذکر و تلاوت، استغفار اور دعا میں مشغول رہے، اور اشراق کا وقت ہو جانے کے بعد اشراق کی نماز ادا کر کے پھر ضرورت ہو تو سو جائے، اس لیے کہ از روئے روایات فجر کی نماز کا مکمل وقت رزق وغیرہ کی تقسیم کا وقت ہے۔ جی ہاں، اصل مستحب اس لیے کہا گیا اس وقت میں، فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر اشراق کے وقت تک مستحب جو کہا گیا کہ جاگتا رہے، نہ سوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت میں اللہ کریم بندوں کی رزق کو تقسیم فرماتا ہے۔ بندوں کی رزق کی تقسیم کا وقت ہے یہ، تو جب بندوں کے رزق کی تقسیم کا وقت ہے، بندہ اس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ رہے، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لو لگا کر کے رہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی بادشاہ تقسیم کرتا ہے، اس وقت کوئی اگر بندہ بادشاہ کی طرف توجہ لگائے رکھتا ہے، بڑی آس کی نظر سے، بڑی امید کی نظر سے بادشاہ کی طرف دیکھتا ہے، تو بادشاہ جتنا دینے کا ارادہ رکھتا تھا اس سے مزید بڑھا کر کے اس اپنے چاہنے والے کو عطا کرتا ہے۔ یہ بادشاہوں کا حال ہے۔ بادشاہوں کے بادشاہ ہمارا رب کریم ساری دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ، سارے رحم و کرم کرنے والوں سے زیادہ رحم و کرم فرمانے والے ہمارے رب کریم، وہ رب کریم کی بارگاہ میں جب بندہ اس وقت متوجہ رہے جس وقت رب کریم رزق کی تقسیم فرماتا ہے، یقین مانیے بندے کو رزق ملے گا بھی، اور الحمدللہ بڑھا کر کے بھی ملے گا، یہ رب کریم کی رحمت سے امید ہے۔ تو چونکہ وہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے، اس لیے مستحب ہے کہ اس وقت جاگتا رہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر برکت اور خیر کی دعا اور ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ تاہم اگر کسی وجہ سے رات میں نیند نہ کر سکا ہو اور دن میں نیند کرنے کا موقع نہ ہو، یا کوئی عذر ہو، تو فجر کی نماز اپنے وقت میں ادا کرنے کے بعد یا اس سے پہلے فجر کے وقت میں سونا منع نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے سونا۔ جی ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے، نیند آ رہی ہے، رات کو جاگ رہے تھے اور پھر دن کو سونے کا موقع بھی نہیں ملے گا، ایسا کوئی معاملہ ہے تو پھر فجر ادا کر کے سو جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ناجائز و حرام نہیں ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ وقت ہے جس وقت میں اللہ کریم رزق کو تقسیم فرماتا ہے، تو اس وقت بندہ بیدار رہ کر اپنے رب کی طرف متوجہ اگر رہے تو رزق کی برکتیں حاصل ہونے کا سبب الحمدللہ بن سکتا ہے۔ اور بھی کچھ باتیں اس تعلق سے سنیے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصبح، اس میں ایک حدیث پاک ہے جس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ صبح کے وقت، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح کے وقت سونا رزق میں بے برکتی کا سبب ہے۔
الصبح تو تمنع الرزق، یہ حدیث پاک ہے کہ صبح کے وقت سونا رزق میں بے برکتی کا سبب ہے۔ اگر کوئی فجر کی نماز کے بعد سویا رہتا ہے یا فجر کا وقت پورا سو کے گزار دیتا ہے تو رزق کی کمی اور رزق میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ فقہاء کرام نے بھی صبح کے وقت سونے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ فتاوی ہندیہ میں ہے وَيَكْرَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَفِي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، یعنی مکروہ ہے کہ آدمی دن میں فجر کے وقت یعنی دن کی شروعات میں سوئے، یہ منع کیا گیا ہے، یہ مکروہ کہا گیا ہے۔ تو دن کی شروعات جو ہوتی ہے شرعاً وہ صبح صادق سے ہی ہوتا ہے۔ صبح کے وقت سے کیا مراد ہے، اس کی تعین ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم فرماتا ہے، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ممانعت صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک پورے درمیانی وقت میں سونے میں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد تھوڑی دیر تسبیحات وغیرہ میں لگا رہے اور سورج طلوع ہونے کے بعد سوئے تو اس کے حق میں کوئی قباحت، کوئی کراہت نہیں رہے گی۔ جی ہاں، بعض بزرگوں کا اس طرح معمول رہا ہے، چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قالت مر بی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں سو رہی تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کا میرے پاس سے گزر ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے پیر سے حرکت دی اور پھر کہا کہ اے میری بیٹی اٹھ جاؤ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ کریم اس وقت رزق کو تقسیم فرماتا ہے، اس وقت غفلت میں نہ گزارو۔ الحمدللہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو جگایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْسُمُ أَرْزَاقَ النَّاسِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، کہ اللہ کریم طلوع فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے کے بیچ بندوں کی، مخلوق کے رزق کو تقسیم فرماتا ہے۔ یہ شعب الایمان جلد نمبر 5 کی صفحہ 44 کی یہ حدیث پاک الحمدللہ موجود ہے۔ تو یہ حدیث پاک اور ان تمام باتوں سے واضح ہو گئی کہ فجر کا جو وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک اشراق کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ تو فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک، اس کے بعد 20 منٹ تک جو ہے، اس دوران اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، اللہ کو یاد کرنے میں مصروف رہنی چاہیے کہ اس وقت الحمدللہ رزق کی تقسیم کاری ہوتی ہے، اور جب رزق تقسیم ہو اس وقت اگر بندہ بیدار رہے تو امید ہے اللہ کریم اس کے حصے سے بھی بڑھا کر کے ان کو رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو نماز فجر کی ادائیگی اور فجر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں متوجہ رہنے کی توفیقیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔